سبحان اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ الذين أوفوا عهدهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید جن لوگوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے انہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا انہوں نے میں خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا لأهل الجنة
ابو بکر و عمر ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں. جسے مل گیا کھمبی والے کا دامن اسے دو جہاں تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تم جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے. جسے مل گیا اسے دو جہاں تھا. نمازیں پڑھی نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے. نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا کے گرانے والوں، اللہ نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں حق نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے. نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے جہانی رنگ و بو کے واسیوں، کان کھول کے سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا حسن و حسین جنت
جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے تو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ زیب مسند صدارت گلے سرسب گلشن سادات، پیر طریقت، رہبر شریعت، سیادت پناہی جناب حضرت قبلہ پیر سید وجیہ الحسن شاہ صاحب، رونق محفل آل نبی اولاد علی جناب حضرت قبلہ پیر سید جواد الحسن شاہ صاحب، استعارہ علم و دانش، مفکر ملت، فیض یاب فیضان حضور سیدی ضیاء الامت جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبد الواحد صاحب الازہری و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نور و نکھت سے معمول محفل آل نبی اولاد علی جناب حضرت قبلہ سید رسول شاہ صاحب قادری کاظمی ان کے عرس پاک کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے، اور ساتھ ہی غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 11ویں آپ کے عرس پاک کی مناسبت سے بھی اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں ان تمام دوستوں کو جنہوں نے آج کی اس محفل کے انعقاد میں دام میں درہم میں قدم میں سفر نے حصہ لیا ہے، میں سب کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم سب دوستوں کی حاضری قبول فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے دنیا میں سعادت کا باعث بنائے اور آخرت میں ہماری مغفرت کا باعث بنائے۔ دوستان محترم، نغمہ الہام، دستور زندگی، منشور محبت قرآن مقدس کا جب پیار سے محبت سے مطالعہ کریں اور اگر فاتحہ تک نہ بھی پہنچے، پہلا گتا ہی اگر کھولیں تو پہلے اللہ کے اسماء حسنہ گتے کے اوپر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ کریم کے جتنے اسماء حسنہ ہیں ہر اسم مبارک سے محبت کی اور عنایت کی خوشبو بھی آتی ہے اور شعائیں بھی نکلتی ہیں۔ اللہ کریم نے ہر اسم مبارک کا تعلق اپنے بندوں سے جوڑ رکھا ہے۔ الرحمن بہت زیادہ رحم فرمانے والا، کس کے اوپر رحم فرمانے والا ہے؟ اپنے بندوں کے اوپر رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر علیحدگی میں بیٹھ کے آپ سوچیں تو آپ محسوس کریں گے، ایسے لگتا ہے جیسے رحمان ایک مرکز محبت ہے اور وہاں سے نور کا دھاگا نکل کر اس نے میرے وجود کو باندھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ الرحیم بے حد مہربان، کس کے اوپر مہربانی کرنے والا ہے؟ اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کرنے والا ہے۔ الغفور بہت زیادہ بخشنے والا، کس کو بخشنے والا ہے؟ جب کسی سے خطا ہو جاتی ہے اس کے بندے سے تو پھر اس کی رحمتیں اپنے بندے کا انتظار کرتی ہیں، اللہ کے بندے کا انتظار کرتی ہیں کب یہ واپس لوٹتا ہے، اور ہم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کریں گے۔ الغفار اس کا معنی بھی یہی ہے، بہت زیادہ بخشنے والا۔ الجبار
जब्बार का माना है टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला। जब हमारे दिल टूट जाते हैं तो वो करम फरमाता है। जमाने के गम इंसान का दिल तोड़ देते हैं, उसका करम हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। अशकूर, अशकूर का माना है बहुत बड़ा कदरदान। छोटी सी नेकी करें, एक दाना बोने वाले को अल्लाह करीम 700 गुना का अजर अता फरमा देता है। इतना कदरदान है। तव्वाब, बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला है। गलती हो जाए तो वो रुखे रहमत फेरता नहीं, फिर बंदे का इंतजार करता है कि कब ये वापस लौट के आता है। और जब बंदा नदामत के आंसू लेकर उसकी बारगाह का रुख करता है तो फिर वो अपनी शान तवाबी से उसके गुनाहों के ऊपर पर्दापोशी फरमा देता है। तो हजरात मोहतरम में सारे अस्माए हुस्ना की तफसील अर्ज करूं तो हर इसमें मुबारक के अंदर ही लताफत भी मौजूद है और उसकी इनायात के सिलसिले भी मौजूद हैं। हजरात, जब गुनाहगारों के लिए वो तव्वाब भी है, जब गुनाहगारों के लिए वो गफ्फार भी है, जब गुनाहगारों के लिए वो सत्तार भी है, तो जो उसके प्यार का दीप जला के रात को जागते हैं उनके लिए क्या होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब गुनाह करने वालों के ऊपर इतना मेहरबान है कि हर किस्म मुबारक उसकी लजपाली की दलील है, उसकी करम गुस्तरी की दलील है, उसकी इनायात के ऊपर बहुत बड़ी दलील है। तो फिर जो प्यार करने वाले हैं, उस लजपाल के नाम की माला जपने वाले हैं, उनके ऊपर कितना मेहरबान होगा। आइए कुरान मुकद्दस खोल लीजिए और उसका प्यार देखिए अपने बंदों के ऊपर कैसे बरस रहा है। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, फरमाया ज़मीन के सीने में बसने वालों, अपने भी सुन लो, बेगाने भी सुन लो। अपनों को भी तंबीह की जा रही है और गैरों को भी तहदीद की जा रही है, धमकी दी जा रही है। अपनों से मुखातब मेरा रब, और फरमाया कि इख्तियार बरतना, जिन्होंने रिश्ता उल्फत में से जोड़ा है। मैं अपनी यारी में बड़ा गयूर हूँ, मैं अपनी दोस्ती में बड़ा गयूर हूँ। मेरे वलियों से मत छेड़ना, इनके आदाब का लिहाज रखना। हजरात मोहतरम, ये तो अपनों के लिए और गैरों के लिए ताकीद है, जिसकी तशरीह हदीस कुर्सी के अंदर मौजूद है। मेरे रब इरशाद फरमाता है, फरमाया मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरी वली से अदावत की, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, जिसने मेरे दोस्त से दुश्मनी खरीद ली, तो वो सुन ले कि वो अल्लाह करीम उसके साथ ऐलाने जंग फरमाता है। वो अल्लाह के साथ मारदे जंग में है। पूरे कुरान और हदीस का लिटरेचर आप पढ़ लें, दो जगहों पे अल्लाह करीम ने इंसानों को चैलेंज किया है, जंग का चैलेंज किया है। एक सूद खाने वालों को अल्लाह ने ऐलाने जंग किया, फाज़नू बिहक़्क़ि मिनल्लाह, सूद खाने वालों अल्लाह से जंग के लिए तैयार हो जाओ। और दूसरे मकाम पे जो अल्लाह के वलियों से अदावत रखते हैं, उनसे अल्लाह ने ऐलाने जंग किया है। यही वजह है कि उनके लहजे से फिर शगुफ्तगी छिन जाती है। चाहे कोई दीन की बात कर रहा हो तो उसके लहजे से हुस्न चला जाता है, उसके लहजे से वक़ार चला जाता है, उसके लहजे से कशे चली जाती है, उसके लहजे से बांगपन चला जाता है, उसके लहजे से तकद्दुस चला जाता है, उसके लहजे से तहारत चली जाती है, उसके लहजे से खूबसूरती चली जाती है। फिर वो मजहबी रूप में भी आए, वो यूट्यूब पे आके गुफ्तगू भी करे, तो वो सकानत नहीं लगता, वो एक दरिंदा महसूस होता है। हज़रात मोहतरम, फरमाया खबरदार खबरदार खबरदार। भाई ये खबरदारी के लफ्ज क्यों बोले गए?
جس بندے کی توجہ نہیں ہے وہ بھی توجہ کر لے. اور اس کے بعد حرف ان لایا گیا جس کا معنی ہے بے شک. یعنی او قرآن مقدس کی آیت کو سننے والے، شک و ارتیاب کی دنیا سے باہر نکل، شک کی دنیا سے نکل کے منزل یقین پہ آؤ. اور پھر میرے دوستوں کی بات سنو، پھر ان کا مقام سنو. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا اولیاء جو اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ نہ ہی حزن کا شکار ہوں گے. حضرات محترم، اب ذرا یہ تو دیکھیے، لفظ اولیاء ولی کی جمع ہے اور ولی کے متعدد معنی ہے. ولی کا پہلا معنی محب ہے، ولی کا دوسرا معنی محبوب ہے، ولی کا تیسرا معنی ناصر ہے، ولی کا چوتھا معنی وارث ہے، ولی کا پانچواں معنی قریب ہے، ولی کا چھٹا معنی دوست ہے. حضرات محترم، یہ سارے کے سارے ولی کے معنی ہیں. تو ولی کا پہلا معنی محب ہے. محب کا مطلب کیا ہے؟ محب کا مطلب ہے الفت نگر کا باسی، پیار کی دنیا میں بسنے والا. جب دنیا محب استراحت ہو جاتی ہے، لوگ اپنے بستروں پہ آ جاتے ہیں، تو اللہ کا بندہ سوتا نہیں بلکہ وہ اپنے محبوب کی یاد کا دیا جلا کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے. رات کے پچھلے پہر وہ مصلی بچھا لیتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی روح کو کاٹتی ہے. روح کہتی ہے میں بچھڑی لوگ مثال سیانی میں بچھڑی لوگ مثال سیانی نالے چرخا کتا نالے یاد کران، نالے چرخا کتا نالے یاد کران، پینا مہیدہ جبنیاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. پیر سید محمد شاہ صاحب شہید، پیر سید محمد شاہ صاحب شہید، آستانہ عالیہ کاظمیہ. ابھی میرے دوستوں کو یہ شعر سمجھ نہیں آئی، جب شعر سمجھ آئے گا تو پھر بات بنے گی. میں تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں. میں بچھڑی روز مثال سیوں، روح کہتی ہے نہیں میری سہیلیوں، میں یوم مثال کی بچھڑی ہوئی. اس نے میری روح کی پاتال میں گہرائی میں اپنی محبت کا جوہر اونڈیلا اور پھر پیار سے بولا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت تو بڑے اشتیاق سے میری روح بولی تھی بلا کیوں نہیں، تو میرا رب ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ میں پھر بچھڑ گئی، پھر اس جہان میں آ گئی، میں بچھڑ گئی، میں بچھڑی روز مثال سیوں. میں تو پھر طالب تھی کہ ایک دفعہ پھر پوچھے الستو بربکم، میں تو پھر طالب تھی کہ ایک دفعہ پھر فرماتا الستو بربکم. تو پھر میں کہتی رہتی بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں. میں تسلیم کے لیے سب جھکاتی رہی، جھکاتی رہتی. میں تقریم کے لیے سب جھکاتی رہتی، میں بندگی کے لیے سب جھکاتی رہتی. میں بچھڑی روز مساق سیو پئی ہجر کڑاں میں تپنیاں، جیسے کڑاں میں پکوڑا سموسا جل رہا ہوتا ہے، اس طرح میں ہجر کے کڑاں کے اندر جل رہی ہوں. مجھے شوق ہے اس سراب زندگانی میں، اے مالک کن فیکون، میری ہے حقیقت یہی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جملہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کلمہ استرجاع. کلمہ استرجاع، اور اس کا معنی کیا ہے؟ لوٹ جانے کی شدید خواہش، لوٹ جانے کی
کی شدید خواہش کب وہ وقت آئے گا، کب وہ فرقت ختم ہوگی، کب میں یہ ہجر کے کڑا سے باہر نکلوں گی، کب میرا سفر واپسی کا ہوگا، اور کب میں اپنے مالک سے جا کے واصل ہو جاؤں۔ میں بچڑی لوگ مساق سیو پئی ہجر کڑامی تپنیاں نالے چرخہ کتا، یعنی ڈیوٹیاں ہیں نا، ذمہ داریاں وہ بھی تو ادا کرتی ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، نالے چرخہ کتا، نالے یاد کرا، یہ یوں کہہ لیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے، اور پھر نالے یاد کرا، نالے چرخہ کتا، نالے یاد کرا، پئی نام ماہیدہ جتنی ہے۔ میرے دوستو اگر سمجھ آ گئی پھر توجہ فرماؤ اس شعر کے اوپر، اور میں رات کے اس وقت 10 بجے آپ کو یہ شعر سنا رہا ہوں، لیکن یہ 10 بجے کا ہے نہیں، یہ اصل میں 2 بجے کا شعر ہے۔ رات کے 2 بجے اٹھو، مصلی بچھا لو، مصلی پہ آ جاؤ، اور پھر روح اس وقت آواز دے، روح کہتی ہے میں وچھڑی لوگ مساق سیونی میں وچھڑی لوگ مساق سیونی پئی ہجر کڑاوت دفنیاں نالے چرخہ کتا نالے یاد کرا نالے چرخہ کتا نالے یاد کرا پئی نام ماہیدہ جپنیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا شریف میں فقیر آ گئے، اللہ کی محبت کی بات چھڑ گئی، میں نے ان کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کیا تو انہوں نے مجھے ایک گفٹ اپنی طرف سے دیا، وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کت کت کے جڑا توں ڈھیل آیا، یہ نمازیں اور روزے اور نیک اعمال۔ فرماتے ہیں کت کت کے جڑا توں ڈھیل آیا، اس دے دے ولنا کدی ویکھی، متا آوے تکبر کچھ نہیں رہنا، او دے کرم باجو کچھ نہیں لکھی، متا آوے تکبر کچھ نہیں رہنا، او دے کرم باجو کچھ نہیں لکھی، جدوں قدم تو کھڑے جی تیرا، او دے ہجر دی بال کے آگ سے کی، جدوں قدم تو کھڑے جی تیرا، او دے ہجر دی بال کے آگ سے کی، خیال چھڑ کے مور سہیلیاں دا، او دے نال بمی او دے نال لیٹی۔ فرمایا جو میرے بندے ہیں نا، میرے بندے پیار والے ہیں، الفت نگر کے جو باسی ہیں، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے کھڑے بھی میرا نام جپتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہنا پیار والوں کی علامت ہے۔ یہ تو ہمارے اسٹیج سیکٹریز نے اس کی چاشنی ختم کر دی، وہ جبر کر کے سبحان اللہ کہلواتے ہیں، یہ جبر کی چیز نہیں، یہ تو اندر سے نکلنے والی یہ تو اندر سے نکلنے والی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، محبوب جب اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی، فتح آ گئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب اس کے اوپر ان کو آتے دیکھ کر اپنی رحمت سے ان کا استقبال کر کے ساتھ تم یہ کہو فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کی۔ سبحان اللہ۔ یہ جس کے اوپر انعام ہوتا ہے نا، اس کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں، الفت نگر کا باسی، پیار کی دنیا میں بسنے والا، جب رات ہوتی ہے
وہ مصلی پہ آ جاتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آئیے بصرہ کا شہر ہے، حضرت مائی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر سے آواز آ رہی ہے، الحریق الحریق الحریق، او لوگوں مجھے آگ لگ گئی، او لوگوں مجھے آگ لگ گئی، او لوگوں مجھے آگ لگ گئی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد کے لیے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا لوگ کوئی لوٹا اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی گھڑا اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی جگ اٹھا کے پانی والا لے کے جا رہا ہے۔ فرمایا او پگلو کدھر جاتے ہو؟ جواب دیا لوگوں نے، حضرت والا رابعہ بصری کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، بجھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا لوٹ جاؤ واپس، یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھنے والی ہو، یہ وہ آگ ہے جو اللہ کے جلووں سے بجھنے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، الاسلام۔ حضرت میاں سوار بیکڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب ترجمہ کیا، فرماتے ہیں رات پویتے بے دردانوں او نیند پیاری آوے اور درد مندانوں یاد سجن دی تے ستیاں آنی جگاوے۔ اور پھر مشورہ دیتے ہیں، پھر پیغام دیتے ہیں۔ حضرات محترم بڑا پر لطف پیغام فرماتے ہیں، جنہ ہم سویرے ٹوٹے، جنہ حل سویرے ٹوٹے، تے وہ حالی ہو گئے پکے، اور پوری جاگی محمد بخشا مت یار تیرے ول تکے۔ نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا لطیف نعرہ ہے، اس کے لیے مزاج کی بہت لطافت چاہیے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے مزاج کی، احساس کی بڑی لطافت کی ضرورت ہے۔ اس نعرے کے لیے پھر عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو بات کی ابھی سمجھ نہ آئی ہو، اس نعرے کے لیے مزاج کی اور احساس کی بڑی لطافت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے لبیک یا رسول اللہ، قلب لک البابین، میرے آقا آپ ایک دفعہ یاد فرمائیں، یہ غلام دو دفعہ حاضری دینے کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حجاب اٹھ جاتے ہیں، سیدھی سیدھی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، اس لیے میں عرض کروں گا پیار سے لگاؤ نعرہ، محبت سے ضرور نعرہ لگاؤ، لیکن جب نعرہ لگا رہے ہو تو اس وقت سامنے اور کوئی نظر ہی نہ آئے، سیدھا نواجہ شریف سے سرکار تک نظر جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ولی کا معنی کیا ہے؟ الفت نگر کا باسی، محب، پیار کرنے والا، پیار کرنے والا۔
اللہ کریم نے بھی خوبی بیان فرمائی. اولیاء کی شان بیان کرنے کے بعد ان کا وتیرہ زندگی بیان فرمایا, ان کا شیوہ زندگی بیان فرمایا, ان کا طرز حیات بیان فرمایا, ان کے نقوش زندگی واضح کیے. اگر تیرے دل میں شوق ہو کہ کاش میں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جاؤں, کاش میرا بھی نام ایسے لوگوں میں آ جائے, تو پھر سن لو ان کا شیوہ زندگی سن لو. اگر تم بھی اس میدان میں آ سکتے ہو تو ویلکم, تم بھی آ سکتے ہو تو اہلا و سہلا مرحبا, تم بھی آ سکتے ہو تو اللہ کی رحمت استقبال کرتی ہے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا اور زمانے والوں سن لو, ولی کی دو نشانیاں ہیں. ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ولی کے پاس ایمان موجود ہوگا. لفظ ایمان یہ بے شک بڑا چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن یہ بڑی وسعت رکھتا ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ درست ہو, اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ درست ہو, نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں عقیدہ درست ہو, صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ درست ہو, ازواج مطہرات کے بارے میں عقیدہ درست ہو, اللہ کی کتابوں کے بارے میں عقیدہ درست ہو, تکبیر کے بارے میں عقیدہ درست ہو. حضرات محترم, ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا, وہ ایمان والا ہوگا. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس تقویٰ کی دولت موجود ہوگی. تقویٰ کی دولت کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ نباد عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر امام راغب اصفہانی کے حوالے سے لکھا. فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے, توجہ چاہیے, توجہ چاہتا ہوں. تقویٰ یہ ہے جہاں اللہ نے جانے سے روکا ہے وہاں کبھی تو نظر نہ آئے, کبھی بھی نظر نہ آئے. سبحان اللہ. اور جہاں جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضری نہ ہو. سبحان اللہ. جہاں جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضری نہ ہو, تو یہ تقویٰ ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو اس سنگم کے اوپر زندگی گزارتا ہے. سبحان اللہ. نماز کا حکم ہے, مجھے ضرور جانا ہے. نماز کا حکم ہے, مجھے ضرور جانا ہے, اس لیے کہ نہیں جاؤں گا تو وہ روٹ جائے گا, کہیں وہ روٹ نہ جائے. شراب نہیں پیوں گا اس لیے کہ میرے رب نے روکا ہے, اگر پیوں گا تو وہ روٹ جائے گا, کہیں وہ روٹ نہ جائے. تو اللہ کا ولی, اللہ کا بندہ ہمیشہ اس سنگم کے اوپر, اس صراط مستقیم کے اوپر, اس راہ اعتدال کے اوپر زندگی گزارتا ہے اس احساس کے ساتھ کہ کہیں وہ روٹ نہ جائے. حضرات محترم, تقویٰ کیا ہے؟ اور میں تمہیں سادات کے گھرانے میں لیے چلتا ہوں. تقویٰ کیا, ان سے پوچھ لو. تقویٰ کیا ہے؟ دریا کے کنارے اللہ کا ایک بندہ جا رہا ہے, نام ان کا ابو موسیٰ صالح جنگی دوست ہے. 3 دن کی بھوک لگی ہے, 3 دن کے بھوکے ہیں, اور اندر سے بھوک جو ہے وہ ستا رہی ہے. دریا میں سیب جا رہا ہے, کنارے کے قریب تھا, پکڑ کے کھا لیا. لیکن جب ایک سیب جو پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا وہ اٹھا کے کھا لیا, اب اندر کا مفتی بیدار ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد رکھیں, نفس جتنا بھی کبھی ہو کے حملہ کرے, اندر کا مفتی جسے ضمیر کہتے ہیں وہ ضرور جاگ پڑتا ہے, وہ ضرور آواز دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کی آواز سن لیتا ہے اور کوئی اس کی آواز کے اوپر کان نہیں دھرتا, لیکن جب بھی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اندر کا مفتی ضرور آواز دیتا ہے. اور جتنی شخصیت محتاط ہوگی, صاحب تقویٰ ہوگی, صاحب ورع ہوگی, صاحب زہد ہوگی, اتنی ان کی آواز کبھی ہوگی, ضمیر کی آواز اتنی کبھی ہوگی. تو ضمیر نے کہا
ابو صالح سیب تو کھا لیا، مزہ دے لیا سیب کا، تو جس کا تھا اس سے پوچھا تھا مالک سے اجازت لی ہے تو نے؟ اگر کل داور معاشر کے حضور پیشی ہو گئی اور پوچھ لیا گیا کہ تو نے سیب بغیر اجازت کے کیوں کھایا تو کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حساسیت نے پکڑ لیا۔ اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل پڑے۔ اور میرے دوستو یہ واقعہ بچے کو یاد ہے، لیکن یہ ہر روز بھی سنایا جائے تو اس کی لطافت ختم نہیں ہوتی۔ جیسے روزانہ روٹی کھاتے ہو لیکن ہر روز کی روٹی کا اپنا مزہ ہے، ایسے ہی اس واقعے کا ہر روز اپنا مزہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جدھر پانی آ رہا تھا اس طرف چل پڑے۔ آگے ایک باغ آ گیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک بزرگ ملے، عبداللہ سومئی۔ پوچھا جناب آپ اس کے مالک ہیں؟ تو فرمایا مالک تو اس کا اللہ ہے، مجازی ملکیت میرے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے حضرت والا بھوک شدید لگی تھی، 3 دن کا فقہ تھا، سیب جا رہا تھا پانی کے اندر بیٹھا ہوا، میں نے کھا لیا اور بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اب واپس چل پڑا ہوں، یہاں آ کے دیکھا کہ آپ کے باغ کے درخت ہیں جو پانی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، تو میرا احساس یہ کہتا ہے یقیناً وہ پھل آپ کے درخت کا ہوگا، لہذا معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت والا مجھے معاف کر دیں، اس لیے کہ کہیں داور معاشر کے حضور کل مجھے ندامت نہ ہو۔ تو وہ پہلے ہی کسی شاہین کی تلاش میں تھے۔ سبحان اللہ۔ شاہین مردار نہیں کھاتا نا، سبحان اللہ۔ شاہین مردار نہیں کھاتا، وہ کسی شاہین کی تلاش میں تھے۔ کہا اچھا ہوا تم آ گئے ہو، لیکن اب اتنی جلدی معافی نہیں ملے گی، اتنا عرصہ تمہیں میرے باغ کو پانی بھی دینا ہوگا اور بوٹی بھی کرنا ہوگی، پھر جا کے معافی ہوگی۔ تذکرہ نگاروں نے 12 سال کا عرصہ بھی لکھا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ فرمائیں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا جناب والا اگر میں آ ہی گیا ہوں تو آپ اتنی زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ 1 دن کی نوکری لے لیں، 2 دنوں کی نوکری لے لیں، ایک سیب کے پیچھے اتنا لمبا عرصہ زیادت کیوں کروائی جا رہی ہے؟ کہا آمنا و صدقنا، جناب والا اگر آپ اس طرح معافی دیتے ہیں تو پھر بھی میں تیار ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے مالک کو راضی رکھنا چاہتا ہوں۔ اب صبح گوڈی کی جا رہی ہے اور باغ کو پانی دیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی احساس ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی امنگ ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر کوئی خواہش ہوتی ہے، وہ کام کیوں کر رہا ہے؟ 12 سال جو درختوں کو پانی اس لیے دے رہا ہے تو روٹ نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ پانی دے رہا ہوں تو راضی ہو جائے، پانی دے رہا ہوں تو راضی ہو جائے، پانی دے رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ نہ لے چرخہ کرتا نہ لے یاد کرا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نہ لے چرخہ کرتا نہ لے یاد کرا، بھئی نام ماہی راج اپنیاں۔ حضرات محترم، جب 12 سال کا عرصہ بیت گیا، اب آگ کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے جناب والا اب تو عرصہ مکمل ہو گیا، مہربانی فرمائیں مجھے اجازت دے دیں۔ کہا اجازت مل جائے گی لیکن ابھی ایک شرط اور باقی ہے۔ جناب وہ کیا شرط ہے؟ فرمانے لگے کہ میری ایک بیٹی ہے جو زبان سے گونگی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو ہاتھوں سے ننی ہے، جو پاؤں سے لگڑی ہے، میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کروں گا، تم اسی نگاہ میں قبول کرو گے تو تمہیں معافی مل جائے گی۔
اب باپ کو پانی دینا تو آسان تھا، پھر بھی یہ اگلی جتنی زندگی ہے اس کے ساتھ ایک گوشت کا لوتھڑا باندھنے کی جو ہے وہ اجازت مانگی جا رہی ہے کہ ایک گوشت کا لوتھڑا باندھ دیا جائے، لیکن پھر بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح آپ راضی ہوتے ہیں تو یہ بھی قبول ہے، آپ مہربانی فرمائیں کہیں میں راضی ہوں تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ پہ سرخرو ہو جاؤں۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد فرمایا وہ بیٹے فلاں کمرے میں تمہاری منقوہ بیٹھی ہوئی ہے، اس سے جا کے مل لو، اب بشری طور پہ تمہارے لیے اعلان ہو چکی ہے۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک خوبرو خاتون، سالم الاعضاء خاتون بیٹھی ہے، تو چیخ نکل گئی، ایک سیب کھایا تھا تو اتنی ریاضت کرنا پڑی، اب پتہ نہیں اس کی صدا کیا ہوگی، جو کہا گیا تھا وہ خاتون تو ہے نہیں۔ حضرات محترم، جنا کرنے دیدار سجن دے انہاں کیاں سام کے رکھیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں پڑھے نا تو کافروں کی یہ کمزوری بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اور مومنوں کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں۔ وہ آنکھوں کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا۔ جنا کرنے دیدار سجن دے انہاں کیاں سام کے رکھیاں۔ اگر آپ میرے ساتھ پڑھ لیں گے تو میرا ذوق تازہ ہو جائے گا۔ جنا گھر میں دیدار سجن دے انہاں کیاں سام کے رکھیاں، جنا گھر میں دیدار سجن دے انہاں کیاں سام کے رکھیاں، انہاں کیاں سام کے رکھیاں۔ واپس آئے روتے ہوئے کہنے لگی جناب والا جیسی خاتون آپ نے بتایا تھا وہ ایسی خاتون تو نہیں، حضور والا وہاں تو سالم الاعضاء خاتون بیٹھی ہے، اور غلطی یہ ہو گئی کہ میری نظر پڑ گئی، اب اس کی پتہ نہیں کیا صدا ہوگی۔ فرمایا نا بیٹے وہ تمہاری منقوہ ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا وہ لنگڑی اس لیے کہ وہ گناہوں کے سلسلے میں لنگڑی ہے، وہ گناہوں کے سلسلے میں بہری ہے، وہ گناہوں کے سلسلے میں لنگی ہے، وہ گناہوں کے سلسلے میں اندھی ہے۔ اس کی پاؤں نے بھی گناہ نہیں کیا، اس کی ہاتھوں نے بھی گناہ نہیں کیا، اس کی آنکھوں نے بھی گناہ نہیں کیا، اس کے کانوں نے بھی گناہ نہیں کیا۔ حضرات محترم اسے تقوی کہتے ہیں، یہ ہے تقوی کی دولت۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اتنی متقی ہے کہ وہ لنگڑی ہے گناہ کے معاملے میں، وہ اندھی ہے گناہ کے معاملے میں، اور باپ اتنا صاحب تقوی ہے کہ ایک سیب کھا لیا اور اتنی بڑی ریاضت کر رہے ہیں۔ حضرات محترم جب باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہو اور ماں فاطمہ ام الخیر ہو تو ایسے گھرانے میں عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت دعا کریں، میرا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا ولی بنتا ہے، حضرت دعا کریں میرا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا ولی بنتا ہے۔ میں نے کہا میرا رب قادر ہے، وہ مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندے سے مردہ نکالتا ہے، اس کی شان ہے، کر سکتا ہے، اس کی شان ہے، وہ اس کی قدرت کی ندرت کاری تو ہمیں ہر لمحہ ہمارے سامنے جلوہ کناں رہتی ہے۔ اللہ کریم کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن قانون یہ نہیں، قانون یہ نہیں ہے۔
لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا قانون یہ ہے کہ ماں فاطمہ ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہو، تو پھر ان کے خون سے جو تیسرا فرد تیار ہوتا ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے صاحبزادے ہیں، آل رسول بھی ہیں، اولاد علی بھی ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، جی نسب کمال کا ہے۔ اگر چاہتے تو اسی کو وجہ تفاخر بنا کے مسلح ڈالتے اور بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ آج کے سادات کے لیے جتنے سید ہیں، میں ان سادات کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، یہ تو خوبصورت چہرے دیکھیں آل رسول ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر سنت رسول سجی ہے۔ میں تمام جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لوگ ہیں ان سب کے لیے پیغام ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر اکتفا نہیں کیا کہ باپ ابو صالح جنگی دوست ہے اور ماں فاطمہ ام الخیر ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے کسی جھنجٹ میں پڑنے کی۔ حضرات محترم جناب حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود فرماتے ہیں جب میں لڑکوں کے ساتھ مشغول ہوتا، کھیلنے کے لیے جاتا تو غیب سے آواز آتی، مجھے کوئی پکارنے والا کہتا الیہ یا مبارک، الیہ یا مبارک، اے مبارک ہستی چھوڑ ان لڑکوں کو چھوڑ، تیرا یہ کام نہیں ہے، تیرا کام اور ہے۔ اب جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زہد اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ ان کے بچوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کریم ان کے بچوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ ماں صاحب تقوی ہے، باپ صاحب تقوی ہے، اور اللہ کریم ان کے بچوں کی بھی حفاظت فرما رہا ہے۔ اور جب تھوڑے سے بڑے ہوئے پڑھنے کے قابل تو ماں کی خدمت میں عرض کی، میری امی جان مہربانی فرمائیں مجھے نانے کا دین حاصل کرنے کے لیے اجازت دے دیں، میں پڑھنے کے لیے دور دراز جانا چاہتا ہوں، میں بغداد میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں بھی کمال کی شخصیت تھی، فرمایا او میرے بیٹے میں تجھے اجازت دیتی ہوں اور یہ 40 دینار میں تجھے محفوظ کر دیتی ہوں، یہ تیرے کسی کام آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قافلے چلتے تھے جس طرح آج کل عمرہ کے جاتے ہیں گروپ، ایسے ہی ایک شہر سے دوسرے شہر میں کمیشن ایجنٹ لوگ ہوتے تھے، وہ قافلے کو تیار کرتے اور اس طرح قافلہ چلتا تھا۔ اسی قافلے میں آپ نے بھی اپنی انٹری کروا دی۔ چلے تو ایران سے کہیں آگے جب نکلے تو ڈاکوؤں نے آ گیا، وہ سب کی تلاشی لینے لگے، سب لوگوں کو لوٹ لیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئے، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی چہرے کا رنگ نہیں بدلا، وہی وقار، وہی طمانینت، وہی سکون، وہی چہرے کے اوپر رونق، وہی برکت چہرے کے اوپر موجود ہے۔ ڈاکو نے آ کے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمائے 40 دینار ہے۔ وہ مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے آ کے پوچھا تو آپ کو اس نے بھی یہی جواب دیا، آپ نے اس کو بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی چلا گیا اور جا کے کہنے لگا ایک بچہ ہے وہ اس طرح بتلاتا ہے، لیکن جب تلاشی دی ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب ڈاکوؤں کا سردار آ گیا، آ کے کہنے لگا تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے تفصیل پوچھی، کہنے لگا کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ سلے ہوئے ہیں، بغل کے نیچے میری ماں نے سی دیے تھے۔ کہا میں ڈاکوؤں کا سردار اور سب لوگوں نے مجھ سے اپنا مال چھپانے کی کوشش کی اور تم نے چھپانے کی کوشش نہیں کی، بتلا دیا۔ آپ نے بڑی سادگی سے ارشاد فرما دیا
میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا. لفظ کتنے سادہ تھے, لفظ کتنے سادہ تھے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات سنا دیتا ہوں. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا, حضور والا میرا یہ بچہ نماز نہیں پڑھتا. اپنے بچے کو لے کر کے آیا اور کہا کہ حضور میرا یہ بچہ نماز نہیں پڑھتا. آپ نے اس لڑکے سے پوچھا, او بیٹے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہنے لگا, حضرت جی دل نہیں لگتا. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور فرمایا, او دلا لگیا کر, او دلا لگیا کر. پھر کیا ہوا حضرات محترم, پہلے وہ بچہ مسجد جاتا نہیں تھا, پھر مسجد سے نکلتا نہیں تھا. یہ تو شیر محمد کی بات ہے جو حضرت عبدالقادر گیلانی کے غلام میں حضرات محترم حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی نے بڑا سادہ سا جملہ بولا. جملے کی بناوٹ سادہ ہے, اس کے اندر کوئی فصاحت کا جہان نہیں ہے, کوئی بلاغت کا جہان نہیں ہے, لیکن طہارت کا جہان موجود ہے, تاثیر کا جہان موجود ہے, پاکیزگی کا جہان موجود ہے, انقلاب کا اثر موجود ہے. بس ایک سادہ سا جملہ بولا, وہ ڈاکوں کے سردار کے کانوں کے راستے سے دل میں اترا. اب دل دھلنے لگا, آنکھوں کے راستے سے میل نکلنے لگی. ڈاکوں کا سردار چیخ رہا تھا, رو رہا تھا اور کہنے لگا, کمال ہے بچے, تم اپنی والدہ کا حکم نہیں بھولے اور سچ بول رہے ہو, اور ہمیں عرصہ ہو گیا کہ ہم اپنے مالک کی روزانہ نافرمانیاں کرتے ہیں, روزانہ نافرمانیاں کرتے ہیں. حضرات محترم, وہ صفات کا جملہ نہیں تھا بلکہ تقدیر کی دستک تھی, وقت کی دستک تھی جو ڈاکوں کے سردار کے دروازے کے اوپر حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی کے جملے نے دی تھی. اب آنسو بہ رہے ہیں, آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے. ڈاکوں کا سردار کھڑا ہو کے کہنے لگا, او میرے دوستو, آج کے بعد میرے اور تمہارے راستے جدا ہیں. اب میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا, اب میں سجدے کروں گا, اب میں اپنے رب کو راضی کروں گا, اب میں احتیاط کی زندگی گزاروں گا. انہوں نے کہا, سردار پہلے تو ڈکیتی میں ہمارا سردار تھا, اب تو توبہ میں ہمارا سردار ہے. تو آگے آگے چلے گا, ہم تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے. یا رسول اللہ, حق کا سید محمد شاہ صاحب شہید, سید محمد شاہ صاحب شہید, آستانہ عالیہ کاظمیہ قادریہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ ابھی پڑھنے جا رہے ہیں, ماشاءاللہ, یہ ابھی پڑھنے جا رہے ہیں, تو انقلاب برپا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جب پڑھ کے آئیں گے پھر کیا قیامت برپا کریں گے. سبحان اللہ, جب پڑھ کے آئیں گے تو پھر کیا انقلاب برپا کریں گے. پھر یہ کہہ سکتے ہیں, نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خطبت میں حکم اتصالی. یہ تو پڑھنے سے پہلے کی بات ہے, پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. اتنا تقدس, اتنی پاکیزگی, اتنی طہارت, اتنی نفاست, اتنی عمدگی لہجے کے اندر موجود ہے کہ جس راستے سے گزر رہے ہیں انقلاب برپا کرتے جا رہے ہیں. اس راستے سے کتنے لوگ آئے, کتنے لوگ لٹے, لیکن سب لوگ لٹنے کے لیے آتے تھے, میرا غوث لٹانے کے لیے جا رہا تھا. سبحان اللہ. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے, درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے, ہم تو بس ان کہہ رہے
ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے. ہاں ایک ضرور اب آپ کی نگاہوں کو زندگی بھر دعا دیتے رہیں گے. درد و آلام کے مارے ہوئے یاد تھے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیال تو تھا کہ سارے معانی کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کروں گا لیکن بس میری کمزوری اور میری کم علمی کہ میں نہیں کر سکا. میں نے ایک معنی تھوڑا سا بیان کیا ہے اور وہ ہے ولی کا معنی محب الفت نگر کا باسی. پیار کی دنیا میں پیار کی دنیا میں بسنے والا پیار کی دنیا میں بسنے والا عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہ. اور اقبال قلندر لاہوری یہ دعا کرتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر عطا اسلاف کا جذبے دروں کر. اس کا کیا مطلب ہے؟ بوڑھے بزرگ بھی تشریف فرما ہے چھوٹے بچے بھی تشریح کر دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ جو بابا فرید کے سینے میں آگ لگائی تھی میرے سینے میں بھی لگا. سبحان اللہ. وہ جو آگ لگائی تھی نا سلطان باہو کے سینے میں وہ جو آگ لگائی تھی نا شیخ عبد القادر جیلانی کے سینے میں وہ جو رسول شاہ صاحب کے سینے میں آگ لگائی تھی وہ میرے سینے میں بھی لگا. عطا اسلاف کا جذبے دروں کر شریک زمرائے لا یحزنوں کر خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں نے عقل کی بہت باتیں کر لی ہیں عقل کی بہت باتیں کر لی ہیں. اقبال کہتے ہیں میں نے فیلسوف بہت کہلا لیا ہے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر مجھے صاحب جنوں کر. جنوں کیا ہوتا ہے حضرات یاد رکھنا سب سے پہلے میلان پیدا ہوتا ہے کسی شخصیت کی طرف کسی ذات کی طرف. میلان میں جب تیزی آتی ہے تو اس کو محبت کہتے ہیں اور محبت میں جب شدت آ جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب محبت میں شدت آ جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں اور عشق کے سمندر میں جب طغیانی آ جائے تو اس کو جنون کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں میں میلان کا سوالی نہیں ہوں میں محبت کا سوالی بھی نہیں میں عشق کا سوالی بھی نہیں میں جنون کا سوالی ہوں. جنون کا میرے سینے میں وہ رکھ چنگاری میں تڑپوں اور تو دیکھے اور زمانہ دیکھے. دعا ہے سیر دریا کر کے دیکھی آب دریا پی کے دیکھ آب دریا پی کے دیکھا اینی دریا ہو کے دیکھ وما علیہ الا البلاغ المبین.